الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حدیث نمبر 56 اور 57 اور 58 تک ہم 3 احادیث پڑھیں گے۔ چلیں سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی ہی پیاری احادیث ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے کہ خدا کے لیے محبت اور خدا کے لیے ناراضگی بہت بڑا عمل ہے۔ ان ابی ذر، حضرت ابی ذر سے روایت ہے، قال کہتے خرج نکلے علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، قال فرمایا اتدرون ایو عمل، کیا تم جانتے کو کون سا عمل احبو زیادہ محبوب ہے الی اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے نزدیک؟ قال کہا قائلوں نے، کہنے والے نے، الصلاۃ والزکاۃ، نماز اور زکوٰۃ۔ قال کہا قائلوں الجہاد، ایک کہنے والے نے کہا جہاد بڑا افضل عمل ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احب الاعمال الی اللہ تعالی، بے شک اللہ کو زیادہ محبوب ترین عمل وہ ہے کہ الحب للہ والبغض للہ، اللہ کے لیے محبت رکھیں اور اللہ کے لیے ناراضگی رکھیں کسی سے۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم جانتے ہو سب سے افضل عمل کون ہے؟ کسی نے کہا کہ نماز، کسی نے کہا زکوٰۃ، کسی نے کہا حج۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، سب سے زیادہ محبوب اللہ کو وہ عمل ہے جو اللہ کے لیے محبت ہو اور اللہ کے لیے ناراضگی ہو۔ کس طرح کہ مطلب یہ کہ اگر گھر کے اندر ماں ہے، بچے ہیں، شوہر ہے، تو بیوی اپنے شوہر سے ناراض ہو جاتی ہے کہ آپ جب تک نماز نہیں پڑھ کے آئیں گے میں آپ کو نہیں بلاؤں گی، اور ماں بچوں سے ناراض ہو جائے کہ تم نماز نہیں پڑھو گے میں تمہیں نہیں بلاؤں گی۔ ہر دنیا کے ہر معاملے میں ہم کرتے ہیں کہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اگر بچے نے ہماری مرضی کے مطابق جو ہم رشتہ کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں کرتے تو ہم ان سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں۔ اگر ہم یہ بنائیں، یہ ہم دنیا کے اندر، ہم اپنے معاشرے کے اندر یہ چیز لے کے آئیں کہ اگر بچہ نماز نہیں پڑھتا تو ہم ان سے ناراض ہو جائیں، انہیں اس کا پتہ چلے کہ بھئی اگر ہم ناراض ہوں گے تو اگر وہ نماز نہیں پڑھیں گے تو ہم ان سے بہت ناراض ہوں گے، تو انہیں اس چیز کی سمجھ ہو کہ اللہ کے لیے یہ ناراضگی ہے اور اللہ کے لیے محبت ہے۔ اسی طرح یہ ہمارا جو آپس میں رشتہ ہے یہ اللہ کے لیے محبت ہے۔ یہ آپ سب سے محبت یہ کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے یہ محبت ہے اور اللہ کے لیے ناراضگی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 شخص ایسے ہیں جنہیں کل قیامت کے دن میں اپنے عرش کا سایہ دوں گا، سایہ میں رکھوں گا۔ ان میں سے ایک وہ بندہ جو اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے ناراضگی رکھتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے لیے جو بھی عمل کرے، کسی سے محبت پیار کریں، شفقت کریں، اگر بہو ساس کی خدمت کر رہی ہے وہ اللہ کے لیے کریں، اگر بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں اللہ کے لیے کریں، اگر ان سے ناراضگی ہے تو وہ ان کے کسی برے عمل پہ ناراضگی کا اظہار کریں، اچھے عمل پہ نہیں، برے عمل پہ، جیسے کہ وہ زنا کر لے، جیسے کہ وہ نمازیں چھوڑ دیں، جیسے کہ وہ شرک و بدعت والے کام کریں، ان سے کہیں بھئی ہمارا تمہارے سے تعلق ہی نہیں ہے، آپ تو شرک و بدعت کر رہے ہو، تو یہ اللہ کو بڑا بہتر عمل لگتا ہے کہ اس بندے نے میرے لیے یہ کام کیا ہے۔ آگے حدیث ہے 3 دن سے زیادہ مسلم بہن بھائی سے ناراضگی نہ رکھیں۔ حضرت ایوب انصاری سے روایت ہے، قال کہتے ہیں قال فرمایا وسلم نے لا یحل للرجل، نہیں ہے جائز کسی آدمی کے لیے کہ ان یہجر اخاہ، یہ کہ چھوڑے اپنے بھائی کو، فوق 3 لیال، 3 راتوں سے زیادہ، کہ یلتقیان، وہ دونوں ملتے ہیں، فیورث ھذا ویورث ھذا، تو وہ اس سے ملاقات کر ادھر منہ کر لیتا، وہ ادھر منہ کر لیتا، وخیرہما، ان میں سے بہتر وہ ہے، الذی، وہ جو کہ یبدأ بالسلام، جو سلام میں پہل کرتا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بندے کے لیے بات جائز نہیں ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے، کہ وہ ملاقات کرتا ہے تو ایک ادھر منہ موڑ لیتا ہے، ایک ادھر منہ موڑ لیتا ہے، ان میں سے بہتر وہ ہے جو صلح کرتے وقت پہل کرتا ہے۔ اس لیے یہ حدیث پیچھے ہم نے پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس 2 بھائیوں کی نماز بھی قبول نہیں کرتا جو 3 دن سے زیادہ آپس میں ناراض ہوتے ہیں، لڑے ہوتے ہیں۔ یہ بھائیوں سے، آج ہمارے سگے بہن بھائیوں سے ہم نے ناراضگیاں ہیں،
لڑائی جھگڑے ہیں، بھابھیوں نندوں کی بنتی نہیں ہیں، لڑائیاں جھگڑے ہیں۔ حالانکہ رشتہ بڑا گہرا ہے، لیکن ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہماری نمازیں قبول نہیں ہوتی اگر ہم ناراض ہیں ایک دوسرے سے۔ قطع رحمی کرنے والا اللہ کو قطعاً پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جنت میں بھی داخل نہیں کریں گے جو قطع تعلقی کرنے والا ہے، تو صلہ رحمی کرنے والے کو وہ اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کریں گے۔ تو اگر کسی سے ناراضگی ہے تو صلح کر لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہتر وہ بندہ ہے جو صلح کرنے میں پہل کرتا ہے، سلام کرنے میں پہل کرتا ہے۔ تو ہمیں کسی سے ملاقات کا ہم یہ نہ کہیں کہ ہم کہیں گئے وہ میرے ساتھ ملاقات کریں، ہم خود اٹھ کے ان سے ملاقات کر لیں، ان سے سلام دعا کر لیں، تو یہ بہترین عمل ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ بہتر انسان ہے، تو جسے اللہ کے نبی بہتر کہہ دیں اس سے زیادہ بہتر اور ہو کون سکتا ہے۔ آگے حسد، بغض اور غیبت اور وغیرہ بد اخلاقی کی ممانت۔ حضرت ابی ہریرہ سے روایت ہے، کالا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایاکم بچو تم الظن، بدگمانی سے، فإن الظن، بے شک بدگمانی، اکذب الحدیث، بری بات ہے، جھوٹی بات ہے، ولا تحسسوا کہ چھپ کر حالات کو معلوم نہ کرو، ولا تجسسوا نہ تم جاسوسی کرو، ولا تناجشوا نہ تم ایک دوسرے کو دھوکہ دو، ولا تحاسدوا نہ تم حسد کرو، ولا تباغضوا نہ تم بغض کرو رکھو ایک دوسرے کی، ولا تدابروا نہ تم پیٹھ پیچھے باتیں کرو، وکونوا عباد اللہ صالحین، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بن جاؤ، ولا تنافسوا نہ تم ایک دوسرے سے حسد کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدگمانی سے بچو، بدگمانی جھوٹی بات ہے، نہ تم کنسوئیاں کرو، نہ تم جاسوسی کرو، نہ تم ایک دوسرے کو دھوکہ دو، نہ حسد کرو، نہ بغض رکھو، نہ غیبت کرو، اور اللہ کے نیک بندے بن جاؤ، ایک دوسرے سے حسد بھی نہ کرو۔ ہر ایک مسلمان کو بدگمانی سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یاد رہے کہ بدگمانی بہت بری عادت ہے، کسی کی پوشیدہ حالات کو معلوم کرنا، کسی کی جاسوسی کرنا، کسی کو دھوکہ دینا، حسد کرنا، بغض رکھنا، غیبت کرنا، شرعی نقطہ نظر سے بہت بری باتیں ہیں، یہ ہر مسلمان کو اس سے بچنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو یہ بدگمانی، آج ہمارے رشتے کمزور کیونکہ ہم ایک دوسرے کے بارے میں برا گمان رکھتے ہیں۔ یہ بدگمانی جھوٹی بات ہے، اچھا گمان رکھو، کہ حسن ظن رکھو، کیونکہ حسن ظن رکھنا یہ عبادت ہے، اور بدگمانی یہ جھوٹی بات ہے۔ کسی کے بارے میں برا گمان مت رکھو کہ یہ بندہ ہے ہی ایسے، اچھا سوچا کرو، یہ سوچا کرو کہ اگر وہ فلاں بندہ ہم سے بات نہیں کر رہا تو شاید کہ اس کی کوئی مجبوری ہو، اس کی یہ اچھی باتیں سوچا کرو، اور کنسوئیاں نہ کیا کرو۔ کنسوئیاں کس طرح کرتے ہیں؟ اکثر عورتوں کی عادت ہے، اور اپنے بچوں کو بھی اس بات پہ لگاتی ہیں کہ بھئی باتیں ہو رہی ہیں تو دیوار کے ساتھ کان لگا کے باتیں سننی، بچوں کو کہنا کہ آپ دیوار کے ساتھ کان لگا کے دروازے کے ساتھ سن کے آؤ، جاسوسی کرواتے ہیں، یعنی چھوٹے بچوں کو بھیجتی ہیں، ان کا یعنی کہ بھیج کے تو بچوں سے باتیں معلوم کرواتی ہیں، اس طرح بھی منع ہے کرنا۔ اور دھوکہ بھی نہیں دینا کہ تم کسی سے باتیں سن کے اب اسے دھوکہ دے دو، اور حسد بھی نہیں کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد جو ہے نیکیوں کو اس طرح کھا جاتے جس طرح لکڑی آگ کو کھا جاتی ہے، اور ایک دوسرے کے بارے میں دلوں میں بغض و عداوت بھی نہیں رکھنی، کہ دل میں تم بغض رکھو، اگر تم سے کوئی مشورہ مانگ رہے تو تم عداوت رکھو تو اسے برا مشورہ دو، اس طرح بھی نہیں کرنا، اور غیبت بھی نہیں کرنی۔ یہ نہ سمجھو کہ بھئی وہ کون سا ہمارے پاس ہے، تو ہم جس انسان سے بات کر رہے ہیں وہ ہمیں زیادہ سے زیادہ کیا کہے گا، ہمیں یہی کہہ دے گا کہ بھئی آپ کے ساتھ تو بہت برا ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، اسے نہیں اس طرح آپ کے ساتھ کرنا چاہیے۔ تو ہمارے نامہ اعمال میں یہ سب چیزیں لکھی جا رہی ہیں، تو یہ غیبت ہے، غیبت سے اللہ کے نبی نے کہا بچو، اللہ کے نیک بندے ہو جاؤ۔ کہ اس طرح نیک بندے بنیں گے، ہم یہ کام نہیں کریں گے تو ہم نیک بندے بن جائیں گے، اور ہمیں حسد بھی نہیں کرنا۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان بری عادات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔